بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج یہاں پر ہفتہ وار محفل درود و سلام منعقد کی گئی۔ نسائی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ایک درود کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان کو ان کے چہروں سے پہچانتا ہوں گا۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد طلت حیلتی وانت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ایک جز اپنی شخصیت کی تعمیر ہے، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، نکھارنا، اپنا معیار لوگوں کے سامنے بہتر انداز میں پیش کرنا، یہ اسلام کے بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ گویا کہ بندہ مومن وہ ہے جو اپنی شخصیت کا اچھا تاثر دوسرے پر پیش کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی پہلی دعوت دی نا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے ہمسایوں کو، دوسرے لوگوں کو جمع کیا، اور سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے، وہ آئے گی اور تم سب کو ہلاک کر دے گی، سبحان اللہ، تو کیا تم میری بات پر ایمان لاؤ گے؟ اس کی حضور بالکل، ہم آپ کی صداقت کی گواہی دیں گے، اس لیے کہ آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آج تک دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا تو میں دین کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بنا کر مبعوث کیا ہے اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اے حبیب اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا بھی آپ ان کو بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کا سب سے پہلا تاثر جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں بطور انسان تمہارے اندر جھوٹ نہیں بولتا، اور ان لوگوں نے گواہی دی۔ 40 سال کی عمر مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی اور لوگوں نے کہا کہ ہاں آج تک آپ نے کبھی ہمارے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سب سے پہلا تاثر تھا۔ تو اپنی شخصیت کی تعمیر میں سب سے پہلا تاثر یہ پیش کریں کہ میں بطور مسلمان اور بطور مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اپنی شخصیت کا یہ تاثر پیش کریں کہ میں بطور مومن بددیانت نہیں ہو سکتا۔ اپنی شخصیت کا یہ تاثر پیش کریں کہ میں بطور مومن خائن نہیں ہو سکتا۔ اپنی شخصیت کا یہ تاثر پیش کریں کہ میں بطور مومن تمہارے سامنے کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، میں بطور مومن تمہارے سامنے فساد پیدا نہیں کر سکتا، میں بطور مومن تمہارے سامنے لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتا، میں گالم گلوچ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا اسلام مجھے اس سے روکتا ہے، میرا اسلام مجھے اس سے روکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں
ایک تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے دین کو مسجد تک محدود کر دیا ہے. ہم نے اللہ رب العالمین کی ذات کے تصور کو مسجد تک محدود کر دیا ہے. ہم جب مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جی اب ہم مسلمان ہونا ثابت کر دیں 15 منٹ کے لیے، اور 15 منٹ کے بعد جب ہم باہر نکلیں گے پھر مسلمانی مسجد کے اندر رہے گی اور ہم پھر دنیا داری کریں گے. میں نے گزشتہ 10 میں یہ عرض کیا تھا کہ دین اس لیے آیا تھا تاکہ آپ دنیا میں زندگی بسر کر سکیں، اور جو دین سیکھ لیتا ہے ہم اس کو دیندار بنا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور جو بددیانتی، خیانت، جھوٹ، چوری، چکاری، ملاوٹ سارے کام کر لیتا ہے، رشوت کر لیتا ہے، ہم اس کو دنیا دار بنا کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں. جو دیندار ہے اسے اپنا دنیا دار بنائیں، اسے سامنے رکھے تاکہ بطور مسلمان ایک اچھا تاثر تو جا سکے. آپ کسی سے بات کریں کہ یار آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو وہ آپ سے کہے گا کون سا کلمہ، کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ میں تو مسلمان ہوئے بغیر معاشرے کے اندر اچھا سٹیٹس رکھتا ہوں، میں چوری نہیں کرتا، میں خیانت نہیں کرتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں ملاوٹ نہیں کرتا، تم کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ اب بتائیے کہ بطور مسلمان آپ اس پر کیا تاثر پیش کریں گے؟ وہ تو الٹا ہمیں خائن قرار دے دیں گے. اس لیے کہ ہم نے اسلام کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا، ہم نے اسلام کو رکھا مسجد تک، اور سویرے کوشش کرتے ہیں کہ اگر ممکن ہو سکا تو 10-15 منٹ کے لیے قرآن پاک پڑھ لیے، بس کافی ہو گیا. نہیں نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرے. یہ دین ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے امام بخاری کا. امام بخاری بڑے سادہ مزاج آدمی تھے لیکن مالدار بہت زیادہ تھے. حالانکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا کم ہی ہے، لیکن امام بخاری مالدار بھی بہت تھے لیکن سادہ مزاج بھی بڑے تھے. کشتی میں سفر کر رہے تھے، حصول علم کے لیے کہیں جا رہے تھے، اور 50,000 درہم کی ایک تھیلی ان کے پاس تھی. اس دور میں 50,000 درہم بھی بہت بڑی رقم تھی. اب کشتی میں جا رہے تھے، سفر ہوتے تھے جیسے جنگی اور بحری جہازوں میں. تو آپ کا جو ساتھی تھا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس سے گفتگو ہونا شروع ہو گئی، حال احوال ہوا. تو دوران گفتگو آپ نے بتایا کہ میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں فلاں علاقے سے چلا ہوں، میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، اور اس وقت میرے پاس 50,000 درہم موجود ہیں جو اس تھیلی کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو وہ بندہ باتیں شاتیں کرتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے اٹھا اور اٹھ کے وہاں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے اس نے اچانک شور مچا دیا کہ یار میرے سامان میں 50,000 درہم کی تھیلی تھی وہ چوری ہو گئی ہے. تو کشتی کے اندر شور شرابہ شروع ہو گیا. تو فوراً سیکورٹی الرٹ ہو گئی اور سب کے سامان کی تلاشی لینے کی بات ہو گئی. سارے لوگوں کے سامان نکلوا کر سامنے تھیلے رکھ لیے گئے، اور وہ بندہ سب کے تھیلوں کی تلاشی کرتے 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 چلتا ہوا امام بخاری کے سامان تک پہنچا، اور اس نے امام بخاری کے سامان کو اچھے انداز میں تلاشی لی. 2 مرتبہ پورے بیگ کو چیک کیا، پیسے نہیں برآمد ہوئے. اس نے اس کو چھوڑا، آگے چلتا گیا، سب کی تلاشی لی، اب پیسے تو نہیں ملے. اس کے بعد کشتی میں شور و غل ختم ہو گیا، سارے آرام سے بیٹھ گئے. وہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کے امام بخاری کے پاس آ کے بیٹھا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کے پاس پیسے تھے نا 50,000 درہم؟ آپ نے کہا ہاں تھے. تو کہتا وہ ملے کیوں نہیں، وہ کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے چوری کی شور مچایا تھا نا تو میں تمہاری سازش سمجھ گیا تھا، وہ میں نے تھیلی نکال کے دریا میں ڈال دی تھی. بندہ بڑا حیران ہوا کہ 50,000 درہم کی تھیلی دریا میں پھینک دی. آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ تھیلی میرے سامان سے برآمد ہو جاتی تو میں یہ ثابت تو کر دیتا کہ وہ میری ملکیت ہے. یہ مجھے کوئی مذاکرہ نہیں تھا، میں ثابت کر دیتا ہوں میری ملکیت ہے، میں نے چوری نہیں کی. لیکن اس کے باوجود امام بخاری کی تاریخ میں لکھا جاتا کہ امام بخاری پر ایک مرتبہ چوری کا الزام لگا تھا. اور بتاؤ کہ جب بخاری پر چوری کا الزام لگے تو امام بخاری کی حدیث کون سننے آئے گا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اگر امام بخاری پر چوری کا الزام لگ جائے، ثابت نہیں ہوا، صرف الزام لگا ہے، تو بتاؤ کہ امام بخاری سے حدیث سننے کون آئے گا؟ اب ذرا اپنے کریکٹر کا جائزہ تو لینا. ہم نے بطور مسلمان کیا تاثر دیا ہے؟ بطور مسلم ہماری شخصیت کا کیا تاثر ہے؟ ہم نے اپنی شخصیت کی پہلے تعمیر کرنی ہے. اسلام کی ڈگری کا کوئی لوگو ہمارے گلے میں تو نہیں لٹکا ہوتا. جیسے کسی نے اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر کتنی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، اس کی ڈگریاں گلے میں بھی نہیں لٹکی ہوتی اور نہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہوگا.
ایک دوسرے کے انداز گفتگو سے جائزہ لیا ہوگا کہ ماشاءاللہ بندہ خاندانی ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، انداز گفتگو سب کچھ بتاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، اس بندے کی باتیں کرنا، آپ کا انداز گفتگو ہی بتاتا ہے کہ آپ اسلام پر کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ اسلام کو اپنی شخصیت پر طاری کریں، اپنی شخصیت کی تعمیر کریں۔ اپنی شخصیت کی تعمیر اسلام کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے یہ ہے، فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے دین مکمل نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ایسا کردار عطا فرمائے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔